بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال ہی تھی کہ آغوش مدر بھی نہ رہی۔ 2 سال بعد شفیق دادا بھی دنیا چھوڑ گئے۔ ماں نہ باپ، بھائی نہ بہن، اور اب دادا کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو وجہ تخلیق تھے، صبر و آزمائش سے گزار کر رہتی دنیا تک کے یتیم بچوں کے لیے ایک لازوال اعلیٰ و رافع مسائل قائم کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کچھ تھے۔ جناب حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی نے معصوم و یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نچھاور کیے، وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہرے حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا یتیم بچے کے ساتھ حسن و سلوک اور صلہ رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں دین سے دوری کی وجہ سے رشتوں کا تقدس معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہاں یتیم بچوں کے ساتھ بدسلوکی پھوپھی، چچی، خالہ اور سوتیلی ماں جیسے پاکیزہ رشتوں کی روح بھی پامال کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات کی سیرت کے مطالعہ کی جتنی ضرورت ہمیں آج ہے، وہ کبھی نہ تھی۔ ہمارے آس پاس معصوم بچوں پر بیتنے والے دل سوز واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جنہیں قلم بند کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ لرز اٹھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے میں سلیقہ شعار اہلیہ نے صبر و شکر، قناعت، سلیقہ مندی، فہم و فراست، سنجیدگی، بردباری، دانشمندی، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر چیز اور بہترین پوشاک پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ بچے ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 بچے اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ پیار و محبت کے اس مشکبو تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار دیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں جن چند خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اس سب سے منفرد حیثیت رکھتی تھی۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں۔ وہ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ ناظرین، اس مشکل وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھی جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبتوں کے بھائے رکھے۔ نیز اپنے بچوں حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو یا شیب ابی طالب کی قید، سخت طائف کا سفر ہو یا گلی بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمتوں، کفر، قہر و غضب اور ابتلا کے اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھی جو کبھی رازداری سے تو کبھی علل اعلان حق ممتا ادا کرتی رہی۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے، تو ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی جان کے اسلام لانے پر خوشی ہوئی ہے۔ نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد المناف ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواح ہے۔ عبد المناف ابو طالب سے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت جعفر تیار، حضرت عقیل اور حضرت طالب پیدا ہوئے۔ طالب ان میں سب سے بڑے تھے جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے۔ صاحبزادیوں میں ہائی، جمانہ اور ریتا پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی بھتیجی تھی۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ جس دور میں پیدا ہوئیں اس وقت اہل قریش کی شرافت ذلت و پستی کے گھڑوں میں دفن ہو چکی تھی۔ معاشرہ سخت اضطراب، انتشار اور زوال کا شکار تھا۔ شرمناک خرافات اور جاہلانہ رسومات نے انسانی زندگی کو جانوروں سے بدتر کر دیا تھا۔ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا۔ قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا علم بردار اور محافظ سمجھتے ہوئے دوسروں سے افضل و اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ اسی احساس برتری نے غرور و تکبر کا روپ دھارتے ہوئے انفرادی اجتماعی زندگیوں کو گناہوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر کی بات سمجھی جاتی اور اس کے قصے محافل میں بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اہل قریش شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے، البتہ خاندان بنو ہاشم کی اکثریت دین ابراہیم ہی کی پیروکار تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خاندان ہاشم کی چشم و چراغ تھی۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی بنو ہاشم کے باروب بردبار سردار حضرت عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ساری زندگی
دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مرتے دم تک حضرت بنت اسد ہی ان کی شریک حیات رہی۔ شعیب ابو طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش وابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، میرے چچا حضرت ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ اس میں عام مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش یہ تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح کے بعد اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا، اماں جان، اب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ ناظرین، اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام ہوتا تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ضعیف بچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ 5 ہجری 627 عیسوی میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری اور چند دیگر صحابہ کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مامور فرمایا، جبکہ لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور قبر میں لیٹ کر معائنہ فرمایا۔ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضرت ابو طالب سے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کسی نے نہیں کیا، اس بنا پر میں نے انہیں اپنی قمیض پہنائی کہ جنت میں ان کو صلہ ملے، اور قبر میں لیٹ گیا کہ قبر کی سختی میں کمی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات سے ایک باغ بنا دے۔ سہل سیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔
آپ نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے یاد ہے بار بار ایسے مواقع آئے کہ جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا جوتا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہنائی۔ میری ماں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساس تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمہ ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس قدر میری خدمت کی، اتنی خدمت شاید کسی بہو نے اپنی ساس کی نہیں کی ہوگی۔ میری بہو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، مجسمہ محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس محبت و خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیص اتاری اور گھر والوں کو دیکھ کر فرمایا کہ غسل کے بعد اسے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر کھودو اور لحد کو اپنے دست مبارک سے بنایا اور اپنے دست مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے، کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا، بنی ہاشم بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا، البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا ذکر فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غصے سے عز فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے
کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔